जय हिंद साथियों। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। अब जो शैतान का षड्यंत्र है वो दुनिया के सभी देशों में सक्सेस होता चला जा रहा है, क्योंकि दुनिया के हर देश में लोग धर्म के नाम से लड़ने में जल्दी तैयार हो जाते हैं। और ये षड्यंत्र किस लिए रचा गया है कि मस्जिद अल-अक़सा को अब शहीद करके उस जगह जो पहले जो बना हुआ था टेंपल, फर्स्ट बना, सेकंड बना, अब वो थर्ड बनेगा। और उस जगह को इतने आसानी से मुसलमान छोड़ेंगे नहीं, इसलिए अब दुनिया के दूसरे देशों से मुसलमानों को भी उलझाया जाएगा, कहीं हिंदुओं को उलझाया जाएगा, कहीं सिखों को उलझाया जाएगा। कई तरीके के उसके षड्यंत्र हैं ताकि ये देश एक दूसरे देश से लड़ने लगेंगे, उधर उनका प्लान सक्सेस हो जाएगा। क्योंकि वो जो चाहते हैं उनके बीच में कोई आए ना, वो रास्ते को क्लियर कर देते हैं। उसके लिए वो लाखों नहीं करोड़ों लोगों की जान लेने की प्लानिंग बना के बैठे हैं। करोड़ों लोग, इतने लोगों को मारने का प्लान है। बस कुछ भूखमरी से मरेंगे। अब दुनिया के सभी देशों में युद्ध जब होगा तो एक दूसरे देश से जो आवक जावक है वो सारी बंद हो जाएगी। और कुछ पानी से मरेंगे, प्यास के कारण लोग एक दूसरे देश के पानी को रोकेंगे। अब तो जो है हर चीज़ इंसान को सोच समझ कर देखना चाहिए कि अब आने वाला जो वक्त है इतना सख्त है कि तुम बारूद पर बैठे हो। दुनिया की पूरे देश बारूद के ऊपर बैठे हुए हैं। अब जो धमाके होंगे वो एक देश की कम से कम 30 से 40% आबादी ख़त्म करेंगे। इतने ज़बरदस्त धमाके करने का प्लान है। दुनिया में जितने भी हथियार हैं, वो जो हथियार हैं सब अमेरिका की टेक्नोलॉजी से बनाए गए हैं और अमेरिका के द्वारा ही ख़रीदे गए हैं। जो भी फ़्लाइट हैं, जो भी जहाज़ हैं, वो फ्रांस से लाओ या ब्रिटेन से लाओ, कहीं से भी लाओ, उसके अंदर अमेरिका शामिल है। क्योंकि उसके अंदर एक चिप लगाई जाती है जिसके कारण जो कंपनी बनाती है उस कंपनी के पास भी उसका पूरा बायोडाटा रहता है, उस सामान का, जो भी सामान वो बनाती है। अब जो हथियार हमारे इधर रखे गए हैं ये ऑनलाइन इंटरनेट द्वारा चला दिए जाएंगे। वहीं से उनके पास इसका रिमोट कंट्रोल है। जैसे अभी पेजर बम फटे थे, और ये मोबाइल भी अब इसी का प्रयोग करेंगे। ये मोबाइल भी उन्होंने मानव बम बनाकर भेजा गया है, अब ये भी फटेंगे। अब सैटेलाइट द्वारा ऐसी तरंगें दी जाएंगी और मोबाइल भी फटेंगे। जो उनके ख़िलाफ़ होगा उसको दुनिया से उठाने का प्लान है उनका। लेकिन हमें जागरूक करना है लोगों को, धर्म के नाम से न लड़ें। हम हिंदू और मुस्लिम बाद में हैं, पहले हम इंसान हैं। एक माँ ने जन्म दिया है, हमें किसी जानवर ने जन्म नहीं दिया। हम एक माँ के पेट से पैदा हुए हैं। 9 महीने उस माँ ने कुख में रखा, 2 साल में गोद में रखा। वो क्या धर्म के लिए उसने पैदा किया था? उसने इंसानियत के लिए पैदा किया था। उस माँ ने हमको इंसानियत दुनिया में कायम करें, लोगों के जुल्म ख़त्म करें। जो जुल्म हो रहा है लोगों पे, अगर हम खुद जुल्म करने वाले बन जाएंगे तो वो माँ माँ की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अगर माँ की आत्मा को शांति तब मिलती है जब उसका बेटा किसी के साथ भलाई करे, नेकी करे, किसी की दुख तकलीफ़ को दूर करे। इस धरती माँ के ऊपर अब अत्याचार करना बंद करें। समाज हम सब एक रहें। हमें सिर्फ़ अलग अलग इसलिए किया जा रहा है कि वो मस्जिद अल-अक़सा टूटने वाली है। दुनिया के कई देश एक दूसरे देश के ऊपर अब चढ़ाव करेंगे। वो अमेरिका
اور ایک اور اسرائیل، یہ جو چاہتے ہیں کہ دجال کی حکومت دنیا میں قائم ہو جائے، اور دجال کی حکومت قائم کرانے کے لیے وہ پوری طاقت لگا رہے ہیں۔ پوری دنیا کا سونا انہوں نے اکٹھا کر لیا ہے۔ سونے کے ریٹ کیوں بڑھائے گئے ہیں؟ تاکہ لوگوں کے اوپر مصیبتیں آئیں اور کھٹ دینی سے جا کے وہ اپنی مصیبت دور کرنے کے لیے اس کو گروی رکھ دیں، بیچ دیں۔ بس ان کو سونا چاہیے، کاغذ تو آپ لوگوں نے لے لیا ان کا، اب پوری دنیا سے انہوں نے جو سونا اکٹھا کرا ہے اس کو استعمال بھی کرنا ہے ان کو، کیونکہ وہ استعمال کہاں پر کریں گے؟ مسجد الاقصی کو توڑ کر تھرڈ ٹیمپل جب بنائیں گے تو وہ سونا پورا وہاں پر پریوگ ہوگا۔ میری بات انہی لوگوں کے سمجھ میں آئے گی جو جاگروک لوگ ہیں، اور میں ان سبھی جاگروک لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، دھرم کے نام کی لڑائی میں بالکل شامل مت ہونا۔ یہ دھرم نہیں سکھاتا۔ کون سا دھرم ہے جو کسی انسان کی جان لینے، بے گناہ کو مارنے کا حکم دیتا ہو؟ کوئی بھی دھرم نہیں دیتا۔ اگر ہم اپنے دھرم پر قائم ہیں تو ہم کسی بے گناہ کو اوپر اتیاچار نہیں کریں گے۔ اس لیے کوئی سا بھی دھرم ہو، اب ہمیں ایکتا رکھنا ہے۔ ہمارے بھارت کو جو کمزور کرنے کی سازش ہے شیطانوں کی، ہمیں ان شیطانوں کو دکھانا ہے کہ ہمارے اندر ذاتی واد، دھرم، اونچ نیچ کچھ نہیں، ہم انسان ہیں، ہم بھارتی کرانتیکاری لوگ ہیں۔ آپ سے بنتی ہے، اور سماچار اس میسج کو ایک سماچار سمجھنا، آنے والا سمے بہت سنکٹوں کا ہے، بہت زبردست سنکٹ ہونے والے ہیں۔ کھانے پینے کی چیزیں اب لوگوں کو ملیں گی نہیں، ڈیزل پیٹرول یہ سب بہت جلد بند ہونے والا ہے۔ یہ پلاننگ ہے سوچی سمجھی، کیونکہ ای گاڑی چلانا ہے بیٹری والی، وہ بھی بم کا کام کرتی ہیں، لیتھیم بیٹری سے چلتی ہیں وہ بھی بار کوڈ ہوتا ہے اس کے اندر بھی، جس نے کمپنی نے بنائی ہے وہ وہیں سے اس کو بلاسٹ کر سکتی ہے۔ اس لیے تو یہ آگ لگتی ہے جو کاروں کے اندر، اس لیے تو آگ لگاتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو وشواس ہو جائے کہ اس کے اندر ایک خرابی پائی جاتی ہے کہ اس میں آگ لگ جاتی ہے، تاکہ آپ سمجھو نہیں کہ 4 لوگ گاڑی میں بیٹھے تھے انہوں نے وہاں سے اڑا دیا، آپ یہی سمجھو گے کہ گاڑی میں آگ لگ گئی۔ یہ ساری ٹیکنالوجی انہی کی ہے، جتنی بھی ٹیکنالوجی ہم ابھی یوز کر رہے ہیں ساری ٹیکنالوجی انہی کی ہے، اور انہوں نے اپنے ہاتھ میں اس کا کنٹرول رکھا ہے۔ ہر ایک میسائل کا، ہر ایک فلائٹ کا، جتنی بھی دنیا میں جو انٹرنیٹ سے کنیکٹیوٹی والی چیزیں ہیں وہ ساری اس کی محتاج ہیں۔ اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جس کو کہتے ہیں دجال کی حکومت، وہ اب لاگو کرنا ہے ان کو، اس لیے اس کی پوری تیاری چل رہی ہے۔ ہمارے اوپر جو سنکٹ آنے والا ہے وہ سب سے زیادہ کھانے پینے کا آئے گا۔ سبھی جاگروک ساتھیوں سے نویدن ہے کہ یہ سماچار سب تک پہنچائیں، اور ہمارے نیتا منتریوں تک بھی پہنچائیں۔ یہ جو ષڈینتر ہے یہ کسی ایک مذہب کو مارنے کے لیے نہیں کیا گیا، دنیا کے سارے مذہبوں کو نقصان پہنچائیں گے، صرف یہودی ہی دنیا کے اوپر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ یہ مت سمجھنا، اور یہودی ایک ایسا دھرم ہے کہ کوئی دوسرے مذہب کا انسان یہودی نہیں بن سکتا۔ باقی دنیا میں جتنے بھی دھرم ہیں وہ آپ ادھر سے ادھر ہو سکتے ہو، سکھ سے مسلمان ہو جاؤ گے، مسلمان سے آپ ہندو ہو جاؤ گے، عیسائی سے مسلم ہو جاؤ، عیسائی سے ہندو ہو جاؤ، سارے دھرموں میں ادھر ادھر ہو سکتے ہو، لیکن ایک یہودی ہی دھرم ایسا ہے کہ وہ اپنے دھرم کے اندر پیدا ہوئے انسان کو ہی دھرم واد سمجھتے ہیں۔ اس لیے آپ میرے اس بات کو گہرائی سے سمجھیں، یہ بہت بڑا ષڈینتر ہے، اس کو آپ ہلکے میں بالکل نہ لیں۔ اب دنیا کے اندر ہر چیز کی قلت پیدا ہونے والی ہے، اور سبھی سے نویدن ہے کھانے پینے کا انتظام آپ کر کے رکھیں، اور کھانے پینے کی چیزیں ایسی لے کے رکھیں جو کچھ دنوں تک ہمارے پریوگ میں آ سکیں، کیونکہ ایمرجنسی بھی لگے گی، دنیا کے کئی دیشوں میں اب ایمرجنسی بھی لگے گی، معاملہ بڑھے گا بھی، اور ایمرجنسی جب لگے گی تو اس وقت ایک وقت کا کھانا کھانے کے لیے ہمیں ہماری جوان بہن، جوان بیٹی، بھی عورت دوسرے کے ہاتھ میں دینا پڑے گی۔ اللہ حفاظت فرمائے، وہ وقت اب آنے والا ہے، کیونکہ ہم دنیا میں جنت بنانے لگے، علی شان عمارتیں، لگژری لائف ہم جینے لگے، تو مالک بھی جو انسان کو بنانے والا ہے وہ بھی مہان ہے۔ انسان کو کرایہ دار بنا کر بھیجا تھا، وہ ذاتی مکان بنا رہا ہے۔ اب ذاتی مکان بنا کر
اس کے اوپر قبضہ کر رہا ہے، تو اس نے ان یہودیوں کو طاقت بھی دی ہے، اس خدا نے ہی طاقت دی ہے، کیونکہ خدا کے نافرمان ہو چکے ہیں ہم لوگ، پرماتما کو بھول گئے۔ ایشور مہان ہے، ہم اپنے آپ میں مہان بن کے گھوم رہے ہیں۔ ایشور دیاوان ہے، ہم نے دیا کرنا چھوڑ دی۔ خدا رحم کرنے والا ہے، ہم ظلم کرنے لگے ہیں۔ تو ہمارے اوپر جب ظلم ہوگا تو خدا کی طرف سے ہی ہوگا، کیونکہ خدا کے نافرمان ہو چکے ہیں، اس لیے ہمیں انتظام کرنا پڑے گا۔ جے ہند ساتھیو۔